بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو بہت اچانک سنسنی خیز خبریں آنے لگی ہیں امریکہ سے کہ سی این این نے کہہ دیا کہ پینٹاگون میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بغاوت کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ وہ اب سی این این جیسا ادارہ اور اس کے بعد ممتاز مبصرین نے تصدیق بھی کر دی، پاکستان میں مبصرین جو وہاں ممکن ہے، اور ایسے لوگ نہیں ہیں جن کے ہاتھ میں غور کیا تو معاملہ ذرا کچھ مختلف نکلا۔ یعنی ناراض تو ہے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اسٹیبلشمنٹ سے، اور اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت سے لوگوں کو نکال دوں گا۔ تو 5-6 ہزار افسر جو ہیں وہ تو تبدیل ہوتے ہی ہیں، لیکن کوئی بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہو رہی ہیں۔ مثلا یہ کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں سوویت یونین سے، اپنا روس سے، صدر پیوٹن سے، اور کورین جنگ جو ہے وہ اس کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ کورین جنگ اگر بند ہو جاتی ہے تو اس کے دنیا پہ بہت مثبت اثرات پڑیں گے، اور جو خطرات منڈلا رہے ہیں دنیا پہ اس میں بہت کمی آ جائے گی۔ گندم کی اور اس کی قیمتوں میں کمی آ سکتی ہے، پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی آ سکتی ہے، یہ ایک بڑی تبدیلی ہوگی۔ اسی طرح یہ اگرچہ یہ زیادہ مشکل لگتا ہے، لیکن اگر وہ غزہ میں جنگ بندی کی کوئی کوشش کامیاب ہو جائے، ویسے تو یہ کافی مشکل لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بڑا واقعہ ہوگا۔ پاکستان کی حد تک یہ ہے کہ یہاں تک یعنی بعض لوگوں کا گمان ہے، یا اسے بہت کیا سارا ہی ہے، یا بعض تو خبر کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کو اپنی تقریب حلف وفاداری میں مہمان کے طور پر مدعو کر سکتے ہیں۔ اب اس میں کافی کنفیوژن ہے۔ مثلاً یہ تو حکومتی حلقوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور کہا بھی خواجہ حافظ صاحب نے جو کہتے تھے کہ ہمیں تو مصنوعی اپنا زندہ رکھا ہوا ہے امریکہ نے، کہ وہ ہم ایک خود مختار ملک ہیں اور کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ تو نواز شریف صاحب وہاں کیا لینے کے لیے گئے تھے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دوسری طرف مشاہد صاحب کہتے ہیں کوئی عمران خان کے سوا کسی کو جانتا ہی نہیں ہے۔ پھر اس میں ایک عجیب واقعہ یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے جلسے میں امریکی پرچم لہرایا گیا۔ اس پہ کل سارا دن تشویش رہی کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، کہ امریکہ کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں اور ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ عمران خان کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس میں میں عرض کرتا ہوں کہ بعد میں کیا حقیقت کھلی۔ بہرحال اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملات جو ہیں وہ اس نہج پہ بہرحال نہیں پہنچے۔ ہمارے بعض بڑے ممتاز مبصرین کو مغالطہ ہوا، اور مغالطہ تو خیر سی این این نے پیدا کیا کہ بغاوت کر دی جائے۔ بغاوت کیسے کر سکتے ہیں؟ 1776 میں امریکہ آزاد ہوا تھا، اور اس وقت سے جمہوریت چلی جاتی ہے، اور الیکٹڈ پریزیڈنٹ جو ہے وہ پینٹاگون، وہاں اس کی اہمیت تو ہے بعض چیزوں میں، لیکن وہ داخلی سیاست میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اور یہ بھی بعض مبصرین نے تاثر دیا کہ وہ اس کے بعد فیصلے کو غیر آئینی کہہ کر مسترد کر سکتے ہیں۔ کیسے مسترد کر سکتے ہیں؟ ایک تو خیر وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بعض باتیں کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، تو ایسا تو نہیں ہوگا لاکھوں آدمیوں کو نکال دیں گے اور بے شمار جنرلز کو نکال دیں گے اور کوئی انقلاب برپا کر دیں۔ کوئی انقلابی آدمی تو نہیں ہے، وہ تو پریکٹیکل آدمی ہے۔ جو آدمی جنوبی کوریا، شمالی کوریا کے صدر سے جا کے مل سکتا ہے وہ بھی بیرون ملک، اور جو
کورین جنگ بند کرنا چاہتا ہے، جس نے افغانستان کی جنگ بند، انہوں نے ابتدا کی تھی افغانستان میں جنگ بند کرنے کی کوششوں کی، اور جن کا ان کا ایجنڈا ہے بالکل واضح، ایک تو باہر سے امیگرینٹس نہ آئیں، یعنی انلیگل امیگرینٹس نہ آئیں، جو کہ ان کا حق ہے، مطلب غیر قانونی طور پر لوگ کیوں آئیں؟ ویسے تو امریکہ میں سارے لوگ غیر قانونی طور پر ہی آئے، جتنے بھی ہیں، یعنی جو گورے ہیں نسلوں کے لوگ ہیں، وہ تو قبضہ کیے تو ریڈ انڈینز کا ملک تھا، لیکن خیر وہ تو ایک الگ بات ہے۔ اور وہ میکسیکو کے ساتھ دیوار بنانا چاہتے ہیں، دوسرے لیٹن امریکہ کے ملکوں سے وہ چاہتے ہیں لوگ نے، یہ تو بات قابل فہم ہے۔ لیکن ایک تقریریں ہوتی ہیں، خطابات ہوتے ہیں پبلک کنزمپشن کے لیے، اور ایک زندگی کے حقائق ہیں۔ بہرحال جب وہ آئیں گے کچھ ان کے رویے میں تبدیلی آئے گی، اور کچھ اپنا پینٹاگون جو ہے وہ اس کے رویے میں تبدیلی آئے گی۔ ڈیپ اسٹیٹ ان کے خلاف تو ہے، لیکن میں ایک عجیب خیال میرے ذہن میں آیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جان ایف کینیڈی کی طرح قتل نہیں کرایا جا سکتا۔ جان ایف کینیڈی آخری آدمی تھا جسے اسٹیبلشمنٹ نے قتل کرا دیا، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتا تھا اور وہ اس کی مرضی کے خلاف آئے تھے۔ اس دفعہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے کوشش تو بڑی کی ڈونلڈ ٹرمپ ہار جائیں، اور اس کوشش میں تو اس حد تک چلے گئے کہ امریکی تاریخ میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ جعلی سروے کرائے گئے، اخبارات زیادہ تر ویسے بھی ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی ہیں، اور انہوں نے تو یہ تاثر دیا۔ یہاں بھی ہمارے ہاں بعض لوگ متاثر ہو کے جو امریکی اخبارات پڑھتے ہیں، اور ہمارے دوست ایک انہوں نے تو معذرت بھی کی اس پہ کہ ہم نے امریکی اخبارات پہ انحصار کیا۔ کئی اس کے دلچسپ پہلو ہیں، میرا خیال ہے جان تو بچ گئی ان کی، اس لیے کہ وہ اس طرح کھلم کھلا انہوں نے اپنا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مخالفت کا اعلان کر دیا، اس میں تنقید کی کہ اب وہ یہ رسک وہ نہیں لے سکتے۔ جان ایف کینیڈی کو قتل کرانے کے بعد انہوں نے تمام کیا تھا کہ قاتل بھی وہیں قتل ہو جائے، اس کے سارے سراغ ختم ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تعلیمی اداروں سے لے کے اور ہر محکمے میں بہت کام کیا، وہ برسوں پر پھیلا وہ کام ہے، اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد دنیا ویسی تو بہرحال نہیں رہے گی۔ اور یہ پاکستان کے بارے میں اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں کہ یہ جو بعض لوگ تاثر دے رہے ہیں، ظاہر ہے حکومتی لوگ اور حکومتی اخبار نویسی، تو وہ کوئی اس میں بالکل ان کو کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، تو یہ نہیں ہے۔ امریکی کانگریس نے احتجاج کیا ہے، میڈیا میں ایک بات چل رہی ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ کوشش تو کریں گے۔ کوشش کتنی ہوگی تو یہ نہیں کہا جا سکتا۔ پھر سعودی عرب سے کیوں کہا گیا ہے کہ بھائی وہ ان سے بات کریں، اور سعودی عرب کی کتنی بات وہ سنیں گے؟ میرا نہیں خیال ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے فیصلے خود کرنے کے عادی ہیں، انہوں نے ابھی سے اپنی کیبنٹ کے بارے میں بھی اعلان کر دیا ہے، بعض لوگ کے لیے پسندیدگی کا، بعض کے لیے ناپسندیدگی۔ اچھا، جو جلسے کا معاملہ ہوا، بہت تفصیلی بات تو شام کو ہوگی۔ جلسے کا جو معاملہ ہوا امریکی پرچم کا، وہ یہ ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ پرچم کا معاملہ ہے، وہ پرچم کوئی صاحب لے کے آئے، وہ پی ٹی آئی کے ورکر تھے یا بھیجے گئے تھے شرارت کرنے کے لیے، یہ نہیں، یہ پارٹی کا نہ فیصلہ تھا، نہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا فیصلہ تھا۔ اس پرچم کو انہوں نے جھکانے کی، نیچے کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ ممکن ہے پارٹی کا ہی ورکر ہو جو سمجھتا ہو کہ بھائی اصل مسئلہ تو بس عمران خان کی رہائی ہے کائنات میں، اور تو کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ بھائی اگر امریکہ کی مدد سے ہی رہا ہونا ہے اور امریکہ سے صلح کر کے رہا، اس سے تو یہ میسج آتا تھا۔ تو یہ تو وہی بات ہوئی کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ لیکن پارٹی کا عمل دخل اس میں نہیں ہے جتنی میں نے تحقیق کی۔ انہوں نے کوشش کی اس کو ہٹانے کی، اور آخرکار اس میں کامیاب بھی رہے، لیکن بہرحال جو بھی دانا آدمی تھا یا سازش سے بھیجا گیا تھا، اس نے تاثر تو خراب کر دیا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس سے زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ کارکن بگڑ گئے ہیں، اور جب علی امین گنڈا پور تقریر کرنے کے لیے آئے تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور جلسے سے نکل گئے بہت سارے لوگ، اور کارکنوں نے
سوشل میڈیا پہ بہت احتجاج کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فائنل پروگرام کے لیے ہمیں بلایا گیا، یہ تاثر دیا گیا تھا کہ دھرنا ہوگا، اور اس کا پروگرام کا اعلان کیا، ایسا کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ اور پارٹی کے مجموعی پارٹی کی لیڈرشپ نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ظاہر ہے کارکن غصے میں ہیں، سارے لوگ تو نہ بٹرے کرتے ہیں، نہ کمپرومائز کرتے ہیں، نہ سارے لوگ بزدل ہوتے ہیں۔ اور بعد میں تو یہاں تک کہا لیڈرشپ نہیں ہے، یہ گیڈرشپ ہے، لیکن عمومی طور پہ کارکن ناراض ہے۔ اس کو شہباز گل صاحب نے لیڈروں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور میرا خیال انہوں نے ٹھیک کیا کہ بھائی یہ جن لوگوں پہ آپ ورکروں پہ تنقید آپ کر رہے ہیں کہ یہ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ اپنا وہ کرتے رہے، تفریح کرتے رہے، اور مشغلہ تھا ان کے لیے، تو ان کی وجہ سے تو آپ جیتے ہیں، ورنہ بینگن کا نشان ہے، سائیکل کا نشان ہے، چارپائی کا نشان ہے، فریج کا نشان ہے، چھڑی کا نشان ہے، تو لوگوں کو کیا پتہ چلتا؟ یہ انہوں نے ممکن بنایا کہ ہر آدمی کے ذہن میں رجسٹر کرایا۔ اس میں ایک بڑی غلطی کا ارتکاب کیا وقاص اکرم شیخ صاحب نے، جنگ سے، جو بڑے دلیر آدمی ہیں اور بڑی مشکلات سے گزرے ہیں۔ مشکلات سے تو علی امین گنڈاپوری پہ بہت گزرے ہیں حوصلہ مندی کے ساتھ، البتہ ان کے طرز حکومت پہ اپنا اعتراضات ہیں، اور یہ ہے کہ بھائی وہ ان سے جو توقعات قائم کی گئی تھی وہ پوری نہیں ہوئی، تو انہوں نے لفظ بغیرت استعمال کیا وقاص اکرم شیخ صاحب۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے، یعنی اتنا جہاں دیدہ آدمی جو اتنے خطرناک مراحل سے گزرا ہے، وہ کبھی اس کی موقع ہو تو تفصیل بیان کی جا سکتی ہے، اور وہ اتنا غصہ ان پہ غالب آ گیا، انہوں نے لعنت کا کہا، لعنت کی، اور بغیرت کا لفظ استعمال کیا، جو انہیں بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میرا خیال ہے انہیں اس میں معذرت بھی کر دی۔ اب یہ دیکھیے، گروپ کوئی برا نہیں ہوتا، کریکٹر انڈیویجول کا ہوتا ہے، ہر آدمی کا الگ کردار ہے۔ ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ توقع دلانی ہی نہیں چاہیے تھی، اور اس کی ذمہ داری خان صاحب پہ عائد ہوتی ہے۔ خان صاحب جو ہیں، انہوں نے جس عزم و استقلال اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، تاریخ میں اس کی بہت کم مثالیں ہوں گی، اور جتنا ان کو دباؤ ڈالا گیا ہے، جتنے ان کے کارکن گرفتار کیے گئے ہیں، جتنی ان کے خاندان کو اذیت دی گئی ہے، جنہیں خود ان کی توہین کی گئی ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن بعض حقائق کا ممکن ہے انہیں پوری طرح اندازہ نہ ہو۔ یعنی علی امین گنڈاپور کو یہ ذمہ داری سونپنا کہ وہ ایجیٹیشن کی قیادت کریں، یہ بات قابل فہم نہیں ہے، اس لیے کہ وزیر اعلیٰ کو تو وفاقی حکومت سے بھی رابطہ رکھنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطہ رکھنا ہے۔ پھر علی امین ایک ایسے شخص نہیں ہے، وہ کوئی درویش نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے مشکل حالات میں کھڑے رہے پارٹی کے ساتھ، اور تکلیف جھیلی اور ڈٹے رہے، لیکن وہ درویش تو نہیں ہے، فقیر تو نہیں ہے کہ حکومت داؤ پہ لگا دیں، اور میرا خیال ہے لگانے بھی نہیں چاہیے۔ اب وہ ان کی بجائے کسی اور قسم، پھر یہ کہ احتجاج کا یہ جو انداز ہے، یہ غالباً درست نہیں ہے، اس میں نظر ثانی ہونی چاہیے۔ یعنی دھرنا جلسے کے پہ میرا خیال ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ جلسے کریں، 3-4 گھنٹے کا جلسہ کریں، ممکن ہے اس کے لیے کراچی اور لاہور اور ہر جگہ پورے پنجاب میں، فیصل آباد میں، گجرانوالہ میں، ساہیوال میں، ملتان میں، ہر کہیں اس کا موقع، سکھر میں ہو جائے، ادھر سندھ میں، اور ایون کوئٹہ میں بھی ہو جائے، تو یہ گریجولی تحریک جو ہے یہ بڑھ سکتی ہے۔ یہ یعنی ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جم سکتی۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قیادت اگر محترمہ علیمہ خان کے ہاتھ میں ہو تو شاید بہتر نتائج نکلے، لیکن قیادت جو ہے وہ اجتماعی ہونی چاہیے۔ اور خان صاحب سے میں نے کئی بار عرض کیا کہ بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں پارٹی کے لیڈر، اور مروب ہو جاتے ہیں، اور کھل کے بات نہیں کرتے۔ اس میں تھریڈ ویئر ڈسکشن ہونی چاہیے کہ یہ ایجیٹیشن کا انداز کیا ہو، اور ایجیٹیشن جو ہے جس میں عام لوگ شریک ہوں گے، عام ورکر شریک ہوں گے، تو وہ ٹھیک ہے، ایک آدمی بھی بہت پاپولر ہے اور پارٹی جو ہے وہ بھی الیکشن جیت گئی تھی، لیکن اصل میں جو مقصد ہے اس کو اجاگر کیا جائے۔ 1 مین 1 ووٹ، اکثریتی پارٹی کو حکومت ملنی چاہیے۔ سمندر پار پاکستانی اس میں پریشان ہوئے ہیں،
اور امریکی قیادت میں خاص طور پر اس سے پریشانی پھیلی ہے پی ٹی آئی کی، جنہوں نے بہت کام کیا، یعنی وہاں سے جو دباؤ پیدا کیا ہے، لوگوں نے غور کیا ہو شاید آپ نے، کہ انہوں نے یہودیوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، جیوز ووٹر کا شکریہ ادا نہیں کیا، مسلمان ووٹر کا شکریہ ادا کیا، اور پاکستانی ووٹروں کا شکریہ ادا کیا۔ تو اس میں نہ تو کارکنوں کو اس طرح طیش میں آنا چاہیے، اب ان کا ایک مزاج بنا دیا گیا ہے، دوسروں پہ جس طرح طیش میں آتے تھے اس پہ بھی طیش میں آتے ہیں، اور نہ لیڈرشپ کو اس طرح کا رد عمل لینا چاہیے جیسے وقاص اکرم شیخ صاحب نے دیا ہے۔ اگر میں نام غلط رہا میں معافی چاہتا ہوں، کسی کو ذہن سے اتر جاتا ہے، اکرم وقاص شیخ ہے، یہ وقاص اکرم شیخ، اور انہیں بغیرت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے اور لعنت کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ میں مدتوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ لب و لہجہ شائستہ ہونا چاہیے ہر حال میں۔ روئے زمین پر فرعون سے بدتر کوئی آدمی نہیں تھا، اور حضرت موسیٰ سے بہتر کوئی انسان نہیں تھا، اللہ کے پیغمبر تھے اور جلیل القدر پیغمبر تھے، عظیم پیغمبروں میں ان کا شمار۔ جب انہیں بھیجا گیا فرعون کے پاس تو کہا گیا کہ اس سے احسن طریق سے بات کرنا، اس سے بحث کرنا مگر احسن طریق سے۔ تو فرعون تک کے لیے تو یہ حکم ہے۔ بار بار میں عرض کرتا ہوں، تانا زنی سے اور جناب اس سے تضحیق سے، توہین سے، وہ ٹھیک ہے سبھی اس کے مرتکب ہیں، کوئی ایک اس کا مرتکب نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کا تو ایک بڑا مقصد ہے، اور مقصد جو ہے وہ قرآن مجید کہتا ہے کہ سچائی کافی نہیں ہے، اس کے لیے صبر ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ خبر بہت ساری ہیں، وفد آ رہا ہے بالکل غیر متوقع طور پر 11 سے 15 نومبر تک، شام کو اس کی تفصیل بیان کریں گے، یہ ان کے پاکستانی حکومت کی دعوت کے بغیر آ رہا ہے۔ خبر آئی ہے شادی ہونے والی ہے، 12 خاندان کے لیے تو اچھا ہے، اور یہ بہت دنوں سے ذکر ہو رہا تھا کہ نہیں پر تو وہ تیار ہو جائے۔ سعودی عرب متحدہ امارات کے حکمرانوں کے علاوہ بادشاہوں یعنی سمیت امریکہ نے بھی عمران خان سے رابطہ کیا تھا، تو اس صورت میں بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ساری دنیا نے بہت سے معاملات میں جس میں ضیاء الحق سے بھی، حالانکہ اس میں بڑی ضرورت تھی انہیں، تو مگر ضیاء الحق نے صاف سے انکار کر دیا تھا، وہ کبھی تفصیل آپ سے کہہ دوں گا۔ بجٹ جو ہے وہ ریکوری جو ہے وہ ٹیکس کی وہ کوئی بہت کم رہی ہے، 200 ارب سے کچھ ہی، 180 ارب یا 190 ارب کم رہی ہے، اور فراڈ ہوا ہے 582 ارب روپے کا۔ تو اس ایف بی آر کے ہوتے ہوئے تو یہ پاکستانی عوام پہ ظلم کا پہاڑ ٹوٹتا رہے گا، اور اندازہ یہ ہے کہ 500 ارب روپے کا وہ ضمنی بجٹ آ سکتا ہے، ہنگامی بجٹ آ سکتا ہے، اور حکومت پنجاب اس کی ذمہ دار ہے۔ پختونخوا حکومت نے تو 100 ارب روپے بچائے، انہوں نے نہ صرف بچت نہیں کی بلکہ 100 روپے زیادہ خرچ کر دیے۔ ایک تو ایک مذاق ہے ایک بالکل۔ وہ محترمہ مریم نواز ہے، وہ تو ڈسٹرکٹ کونسل نہیں چلا سکتے، اگر نواز شریف ہوتے تو، شہباز شریف ہوتے وزیر اعلیٰ تو ممکن ہے بہتر نتائج بھی دے سکتے۔ تو ٹیکس دینے کا نہ لوگوں کا مزاج ہے اور نہ ایف بی آر لینا چاہتی ہے۔